اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام مصر میں سیٹل ہوئے، پھر انہوں نے کچھ وصیتیں کی اور ان کی وصیت میں کافی دور اندیشی تھی، اور ساتھ میں ایک مسئلہ جو پریزنٹ میں چل رہا ہے کہ کہیں سڑک پر کہیں مزار آ جاتی ہے، مسجد آ جاتی ہے، تو اس وقت مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس مسئلے کو بھی ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال آگے چل کر یہ قوم جو ہے پھر غلام بنا لی گئی، یہودی بنی اسرائیل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجا، انہوں نے فرعونیت سے ان کو نجات دلائی۔ پھر ان کے بعد ان کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی رہیں، جس میں بچھڑے کا پوجنا اور دوسری آزمائشیں ان کی ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضد کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت چانسز دیے معافی کے، انہیں معاف کرتا چلا گیا اللہ، کیونکہ یہ غلامی سے نکلے تھے اور ان کی تربیت ہونے میں وقت لگتا، تو ان سے یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں کی جا رہی تھیں کہ یہ ایک دم ہی بہت ایک اچھے عبادت گزار بندوں کی طرح نکل کر سامنے آئے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان زیادہ قید میں رہتا ہے تو بہت سارے اس کی جو سائیکولوجی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چانسز بہت زیادہ دیے۔ جیسے ایک غلام ہم گھر میں رکھیں، امیجن کریں کہ وہ ابھی ٹرینڈ نہیں ہے، یا کوئی کمپنی میں کسی ملازم کو رکھتے ہیں، تو شروع میں اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ سیکھ رہا ہے، لیکن جو سیکھا ہوا ہوتا ہے، جس کی ٹریننگ اچھے سے ہوئی ہوتی ہے، وہاں غلطی کی امید نہیں کی جاتی۔ تو سیم وہی معاملہ یہاں تھا کہ ان کی ٹریننگ کا پیریڈ چل رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کے لیے منہ سلوہ اتارا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی جیل سے آتا ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھیں گے، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اگر وہ کھانا مانگتا ہے، کیونکہ جیل میں کھانا اچھا نہیں ملتا، تو یہ لوگ بھی ایک طرح سے قید خانے سے چھوٹ کر آئے تھے، تو اللہ نے انہیں بہترین کھانا دیا، منہ سلوہ ان کے لیے اتارا۔ دھوپ پڑی تو ان کے اوپر بادل کے سائبان کر دیے، پانی مانگا تو پانی کے 12 چشمے الگ الگ قبیلوں کے پھوٹ پڑے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر میں مارا۔ تو یہ سب ان کی مہمان نوازی ہو رہی تھی، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اس کی قدر کرنی تھی، لیکن وہی انسان کی فطرت ہے، اگر اسے پیار دو تو بگڑ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوا کہ آپ کسی کے ساتھ آج تھوڑا سا زیادہ بہتر سلوک کرنے لگیں تو سب سے پہلے اسے یہ شک ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اتنا یہ اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ تو وہ ہیومن سائیکولوجی جو ہے وہ ان کی بھی تھی۔ بہرحال پھر ایک وقت وہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب ارض فلسطین واپس لوٹنے کا حکم ہمیں ہوا ہے، جس زمین کو ہم نے چھوڑا تھا کبھی یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں، آج ہمیں اس کو واپس حاصل کرنا ہے۔ لیکن جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک طاقتور قوم آلریڈی وہاں قبضہ کیے ہوئے ہیں، تو جنگ کا حکم ہوا۔ تو کیونکہ اب یہاں پر بھی بات یہی آتی ہے، کیونکہ غلامی سے نکلے ہوئے تھے تو کہاں یہ تلوار چلانا جانتے تھے، گھوڑا دوڑانا جانتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر 40 سال تک ان کے اوپر ارض فلسطین کو حرام کر دیا، پھر یہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ پھر یہاں پر ایک گائے کا واقعہ اور آتا ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے سنا ہے، کہ جس میں ہوتا یہ ہے کہ دو گروہ میں سے ایک گروہ نے ایک کو قتل کر دیا، اب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ موسیٰ ہم نے یہ قتل ہو گیا ہے اور اس کا الزام جو ہے دوسرے قبیلے پر ہے، لیکن جس نے قتل کیا اس کا پتہ نہیں کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو اگر قاتل کا پتہ ہوتا تھا تو قانون یہ ہوتا تھا کہ اس کو بھی سزا دی جاتی تھی، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور جان کے بدلے جان۔ لیکن جب قاتل کا پتہ ہی نہیں تو کیا کریں، اللہ کو آزمائش لینی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اس کو کیسے مسئلے کو حل کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں ایک گائے کا ذبح کرنے کا حکم دو، یعنی جو قصاص بولتے ہیں کہ جان کے بدلے جان، قصاص تب لاگو ہوتی ہے جب مجرم کا پتہ ہوتا ہے۔ اب مجرم نہیں ہے تو کسی انسان کو تو ہم قتل کر نہیں سکتے، تو چنانچہ کیا جائے، ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ تو انہیں گائے کو ذبح کرنا تھا اور اس میں کچھ اللہ کی آزمائش چھپی ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں کو یہ بات عجیب لگی کہ انسان کے بدلے میں گائے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہنسی مذاق میرے لائق نہیں ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، جو بات کہتا ہوں وہ بالکل اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔
تو پھر انہوں نے جو ہے اس میں شرارتیں شروع کی، وہ گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، تاکہ بہانے بازی بنانی شروع کی انہوں نے۔ تو بہرحال یہ پورا واقعہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا۔ آخر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل سے انہیں وہ گائے مل جاتی ہے، اور یہ اس گائے کو خرید کر لاتے ہیں۔ کہیں تفسیروں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس گائے کو جو انہوں نے خریدا تھا وہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا بیچ کر خریدا تھا۔ اس گائے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارا جاتا ہے، یعنی جس کا مرڈر ہوا تھا اس کے جسم پر مارا جاتا ہے، تو وہ جی اٹھتا ہے، اور یہ جو مقتول تھا پھر یہ اٹھ کر بتا دیتا کہ اسے کس نے قتل کیا تھا۔ تو اللہ کی یہ نشانی چھپی ہوئی تھی کہ گائے کے بچھڑے گائے کو قتل کر کے اس کے جسم سے جو گوشت تھا وہ جب اس کے مارا جاتا مقتول کے تو وہ جی اٹھتا۔ تو اللہ کو یہاں دو نشانیاں دکھانی تھیں۔ میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ میں امید کرتا ہوں یہ سنا ہوا واقعہ ہوگا۔ تو اللہ کو دو نشانیاں دکھانی تھی، ایک تو ان کا آخرت پر ایمان کمزور ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو مردوں کو زندہ کر کے دکھانا تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات ظاہری طور پر آپ کو بھلے وہ ہنسی کھیل یا پھر آبویس نظر نہ آئے، آپ کو لگے کہ یہ کیا مطلب ہوا ایک جان کے بدلے گائے، لاجیکلی نظر آئے آپ کو بظاہر طور پر، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ایمان والوں کی آزمائش لیتا ہے اور منافقوں کا نفاق جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے لوگوں پر جو باتیں بناتے ہیں۔ یہ پورا سینیریو ہے۔ پھر اس میں ہم نے سلیوری پر بات کی، ہم نے دو ٹرم پر ہمیں بات کرنی تھی، ایک غلامی پر، ذہنی غلامی، کیونکہ آج جو مسلمانوں قوم ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ذہنی غلامی کا شکار ہے، اور یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ بھی ذہنی غلام بن چکے تھے، اور فزیکل غلام تو یہ رہے ہیں 400 سال کیپچر میں۔ تو آج ہم بات کریں گے ذہنی غلامی پر۔ اس کا ایک حصہ، بڑا حصہ ہم پچھلے ویک میں کور کر چکے ہیں، اس کو میں جلدی سے سمرائز کر دیتا ہوں۔ سائیکولوجیکل سلیوری کیا ہوتی ہے؟ سلیوری مطلب غلامی، عربی میں کہیں اس کو تو عابد، عابد ایک غلام ہوتا ہے، اور قرآن میں اس کو اگر تلاش کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری غلامی کریں، میرے سلیو بن کر رہیں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ٹرم یوز کیا ہے عبد الطاغوت، کہ جو اللہ کی غلامی نہیں کرتے وہ پھر طاغوت کے غلام بن جاتے ہیں، عبد الطاغوت۔ اور اسلامی فقہ میں جو لوگ قرآن اور سنت کو صحیح طور پر فالو نہیں کرتے وہ پھر کہیں نہ کہیں اندھی تقلید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اندھی تقلید یعنی بلائنڈ فالوئنگ، کسی نے کسی امام کو نبی کا درجہ دے دیا ہے، کسی نے کسی کو اپنا امام بنا لیا ہے، اور وہ آنکھ بند کر کے ان کو فالو کر رہے ہیں، جو قرآن اور سنت تھی اس سے ریلیٹ نہیں کرتے چیزوں کو، اور اس کی وجہ سے پھر یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی، شیعہ جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں یہ بلائنڈ فالوئنگ سے آئے ہیں، اندھی تقلید سے آئے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کی غلامی ہے، ذہنی غلامی، کہ کرنا تو فالو تھا اسلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دلائی تھی ذہنی طور پر انسانوں کو کہ وہ لوگوں کی غلامی سے بچ کر اللہ کے غلام بنے ہیں، لیکن شیطان نے رفتہ رفتہ اس انسان کو واپس پھر کہیں نہ کہیں ان کے تار جوڑ دیے اسی ذہنی غلامی سے۔ تو یہ دو ٹرم ہم نے ڈسکس کی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سلیوری کے ٹائپس پر بات کی، یہ دو طرح کی ہوتی ہے جیسے آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، فورسڈ سلیوری یعنی فزیکل سلیوری، کہ جبراً کسی کو طاقت کے بل پر غلام بنا لیا جائے، یہودیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہسٹری میں ہمیشہ، فرعونیوں کے بعد بھی یہ نیبوکڈ نظر اور رومی ٹائٹس اور پھر ہٹلر کے ہاتھوں کیپچرز ہوتے رہے ہیں۔ اور جو سائیکولوجیکل سلیوری ہے، کہیں نہ کہیں برٹش انڈیا جو تھے، برٹشرز جو تھے انہوں نے بھی جو انڈینز تھے ان کو ایک طرح سے وہ فورس سلیوری تھی، انہوں نے بھی ہمیں غلام بنایا تھا، بھارت کو غلام بنا کے رکھا تھا، اور اس کی سائیکولوجیکل اثرات جو ہیں وہ آج تک ہمارے اندر موجود ہیں، اس پر ہم بات کریں گے آگے۔ دوسری ہے ذہنی غلامی، سائیکولوجیکل سلیوری، اس کے ہم نے دو کی فیکٹرز پر بات کی، یعنی جب آپ کو کسی کی سائیکولوجی کو ہیک کرنا ہوتا ہے، ہائی جیک کرنا ہوتا ہے، یا اسے اس کی دماغ کو، جیسے بولتے ہیں دماغ باندھ دیا اس نے میرا، کہ پھر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میرا دماغ بند گیا، تو کسی کا دماغ باندھنا ہوتا ہے یا اسے ذہنی طور پر اپنا غلام بنانا ہوتا ہے، تو انسان کے نیچر کے اندر دو کی فیکٹرز ہیں جس کو ڈسکس کیا ہے قرآن نے، انہی دو فیکٹر سے انسان کو غلام بنایا جاتا ہے، وہ ہے حزن اور خوف، جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے حزن یعنی غم، جو پاسٹ جا چکا اس کا اس کا دکھ، اس سے ڈپریشن وجود میں آتا ہے، اس سے گلٹ وجود میں آتا ہے، افسوس،
انسان کے اندر یہ افسوس کا مادہ جو ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا بڑھا دو، کسی انسان کو کسی گلٹ میں مبتلا کر دو، کسی غم میں مبتلا کر دو، تو پھر آپ اس کو اپنے حساب سے چلا سکتے ہو۔ یا دوسرا فیکٹر ہے خوف۔ اگر کسی کو آپ اتنا ڈرا دو کہ پھر اس کا دماغ جو ہے وہ فریلی یوز نہ کر پائے اپنا، تو جب وہ دماغ بند جائے گا اس کا، تو آپ پھر اس کے دماغ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی سامنے والے انسان کو غلام بنانے کے لیے یا تو آپ کو اس کو گلٹ میں مبتلا کرنا پڑے گا، افسوس میں، یا پھر آپ کو طاقت کے بل کے اس پر اپنا فیئر جو ہے وہ خوف جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کہیں گے، اپلائی کرنا پڑے گا، خوف میں اسے مبتلا کرنا پڑے گا۔ یہ دو کی فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ وہ کون کون سے میتھڈز ہیں، ان دو کی فیکٹر سے کون کون سے میتھڈ وجود میں آتے ہیں۔ فیکٹرز تو یہ دو رہیں گے، لیکن اب کون کون سے میتھڈز ہیں، کون کون سی ٹرمینالوجی جو یوز ہوتی ہے سائیکولوجیکل سلیوری میں۔ نمبر ایک، برین واشنگ۔ یہ ٹرم بہت ہم نے سنا ہے، کسی کا برین واش کرو، پھر اس سے چاہے اس کے ہاتھ میں پیٹ پر بم بنوا دو، اس سے کچھ بھی کرا لو۔ مینیپولیشنس، اگر انٹرویو بھی آپ دیتے ہو کہیں، تو آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پر سیلری سے آپ کمپرومائز کر لو، کتنا طرح سے آپ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھو آپ یہاں جوائن کرو گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ۔ سامنے والا جو سیلس اینڈ مارکیٹنگ والا ہوتا ہے یا انٹرویور ہوتا ہے، وہ آپ کو فائدے گناتا ہے، نقصان نہیں گناتا۔ یہ مینیپولیشنس ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ فائدے اور نقصان دونوں بتانے چاہیے۔ کوئی بھی ایڈورٹائز آپ کو دکھایا جاتا ہے، اس میں بھی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، چیزوں کے صرف فائدے آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک پلاٹ خریدنے جاؤ تو ہمیشہ آپ کو فائدے ہی بتائے گا وہاں کے، کہ یہاں سڑک اتنی چوڑی ہے، یہاں پر ایک بلڈنگ بن جائے گی، یہاں پر گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ آنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کوئی سامان بیچتے ہو تو آپ کو اس کے فائدے نہیں گنانے، آپ کو اس کے دونوں پہلو گنانے ہیں، ورنہ پھر آپ کو خاموش رہنا ہے، تاکہ سامنے والا کوئی شریف ہے بیچارہ، وہ دھوکے میں نہ جائے۔ پھر کنڈیشننگ، مائنڈ کنڈیشننگ، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ٹرم ہے، لیکن یہ اندھی تکلیف سے ریلیٹڈ ہے، کہ ذہن باندھ دیے جاتے ہیں۔ جیسے میں ایک ایگزامپل دوں گا، اگر کسی سے کہو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ عمل ایسے کرنا چاہیے، وہ کہیں نہیں ہمارے امام صاحب نے تو یہ کہا ہے، تو اب اس سے آپ کہو گے کہ بھائی امام سے بڑے تو رسول ہیں، وہ کہے گا ہاں رسول بڑے ہیں، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ رسول کی بات کو ہم زیادہ اچھے سمجھ سکتے ہیں یا ہمارے جو امام ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے پہ سمجھتے ہیں۔ یہاں کنڈیشننگ ہو جاتی ہے مائنڈ کی، یعنی لاجک تو صحیح لگا رہا ہے وہ کہ جو ہمارے بڑے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی، لیکن کنڈیشننگ اتنی ہو گئی ہے کہ وہ خود اپنا دماغ رتی برابر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سب کچھ اپنے بڑوں پر چھوڑ رہا ہے کہ وہ غلط تھوڑے کر سکتے ہیں۔ اور یہ سارا میل کھاتا ہے مشرکوں سے، کہ وہ بھی یہی ریزن دیتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طور پر پایا، اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ پولیٹیشنز یہ کام کرتے ہیں۔ پی جے پی کے جو ایک نیتا ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ الیکشن جو جیتا جاتا ہے وہ ایموشنز پر جیتا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ پر نہیں جیتا جاتا۔ کہ آپ ڈیولپمنٹ دکھا دو، ہم نے سڑکیں بنائی، ہم نے ہوائی اڈے بنائے، ہم نے اسکولز بنائے، کالج بنائے، بجلی سستی کی، یہ تو سیکنڈری فیکٹرز ہوتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ مین فیکٹر جو ہوتا ہے ہندو خطرے میں ہے۔ مین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ دیکھو پڑوسی ملک نے جو ہے اتنے بڑے بڑے ہتھیار خرید لیے ہیں، تو ہمیں پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے، جان ہوگی تو کچھ کھائیں گے نا۔ یہ پولیٹیشینس یہ کام کرتے ہیں، مسلم پولیٹیشینس بھی یہ کام کرتے ہیں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی میں جہاں تھوڑے بہت 80% مسلمس ہے، 20% نان مسلمس ہے، وہاں پر 80% میں اتنے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں اتنی مضبوطی سے نہیں جاتا، یا وہ ہار جاتے ہیں۔ دلی میں یہ ہم دیکھ چکے کہ مسلمان کے ووٹ کاٹتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنا آپ کو زیادہ مسلمانوں کا ایک بھلا لیڈر کے طور پہ پریزنٹ کر رہا ہے، اور دوسرا نہیں کر پا رہا ہے۔ تو مسلمز بھی جذبات سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ اسکالرس یہ کام کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں یہ کام ہوتا ہے، مسجدوں میں یہ ممبر پہ سے یہ کام ہوتا ہے، ٹیمپلز میں ہوتا ہے، اسکولز میں ہوتا ہے، مدرسے میں ہوتا ہے، اجتماع میں ہوتا ہے۔ اور یہ کام تو ہو گئے پولیٹیشنز، اسکالرس اور حاکموں کے۔ سیکنڈری طور پر جو ہمارے یہ صوفیہ بابا ہوتے ہیں، ہندوؤں میں بابا کہہ لو، مسلمس میں یہ صوفیہ کہہ لو، یہ ایلیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ یعنی جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں، جیسے بھوت پریت روحیں، ان کو آپ نے دیکھا نہیں، آپ انہیں آبزرو بھی نہیں کر سکتے، ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کو نہیں ملے گی، یہ یہاں ایلیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ جو پریشانیاں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ کسی بزرگ کی آپ نے جو ہے بے حرمتی کر دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم بہت لوکل کیس دیکھتے ہیں۔
تو وہ تو آپ کو لاجک ایسی جگہ پر ڈال دیتے ہیں جہاں آپ اپنا دماغ بھی نہیں لگا سکتے. وہ لگتے ہیں ہاں یار ہم پریشان تو رہتے ہیں, کچھ تو ہے ساتھ ہمارا مسئلہ وغیرہ وغیرہ. پھر تیسرا اس کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, لوورنگ سیلف اسٹیم ڈیو ٹو آرکیٹیکچرس. یہ فرعونی جو تھے یہ بڑے بڑے آرکیٹیکچر بناتے تھے, بڑی بڑی مورتیں بناتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا نا, دوسروں پر ایک دوسرے جو باہر کے ملک کے لوگ آتے تھے وہاں پر ہوتے تھے, ان کا سیلف اسٹیم جو ہے لو ہو جاتا تھا. آپ بھی اگر مان لیجئے کسی ایک بڑے ہوٹل میں جاؤ گے جہاں پہلے آپ کہیں نہیں گئے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں آپ کا سیلف اسٹیم لو ہوگا, کیونکہ آپ کو وہاں کا طور طریقہ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. تو یہ فیکٹر آج یوز کیے جاتے ہیں لوگوں کو ذہنی طور پر ان کا سیلف اسٹیم لو کرنے پر, اور جب لو ہوگا تو آپ ان کے اوپر اچھے سے حکومت کر سکتے ہیں. امریکہ نے بھیج دیا ہے اپنا راکٹ آسمان میں چاند پر, تو باقی لوگوں کا سیلف اسٹیم کی بھی نہیں, ہم سپر پاور ہیں. تو یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں, بڑے بڑے گھر, بڑے بڑے آفس, بڑی بڑی بلڈنگیں, پارلیمنٹ جو اس میں ہوتا تھا گلیڈیٹرس وغیرہ, یہ اس لیے بنائے جاتے تھے تاکہ کامن ویلتھ گیم وغیرہ, یہ تاکہ دوسروں کا مورل ڈاؤن ہو. اس کے بعد پھر ڈیپٹ ٹریپ, یعنی اگر کسی کو آپ قرضے میں مبتلا کرتے ہیں, خاص کر کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی سائیکل میں, تو بس وہ اکانومی کا آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائے گا, اور جو مقروض ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, وہ پھر آپ کی بات مانے گا. دنیا بھر کے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ قرض دار ہیں, ایون امریکہ خود قرض دار ہے بینکرس کا, اور بینکرس جو ہیں وہ یہودی ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر ان تمام فیکٹر سے کوئی نکل کے آ جاتا ہے, یعنی اس میں کسی میں مبتلا نہیں ہوتا, تو دیکھیے پھر وہ لاسٹ والا جس میں آدم علیہ السلام بھی مبتلا ہوئے, ویکنیسز آف ہیومن نیچر. انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی کمزوریاں رکھی ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ کمزوری نہیں رکھی, اللہ تعالیٰ نے تو ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا. اب اس کا نگیٹو بھی سائڈ افیکٹ بھی ہیں اور اس کے پازیٹیو نوٹس بھی ہیں اس کے. جیسے اللہ نے انسان کے اندر بھولنے کا مادہ رکھا, نسیان کا, انسان بھول جاتا ہے. اب اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ انسان غم بھی جلدی بھول جاتا ہے, لڑائی جھگڑے وہ جلدی بھول جاتا ہے. اگر بھولے گا نہیں تو آگے کیسے بڑھے گا. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان اگر اچھی چیزیں بھول جائے, انسان یہ بھول جائے کہ ہم کبھی کچھ تھے, ایک مسلمان قوم کبھی ہماری ایک زندہ قوم تھی, ہم نے دنیا پر حکومت کی, اگر یہ بھول جائے تو پھر اس پر حکومت کرنا آسان ہے. تو پاسٹ یاد دلایا جاتا ہے انسان کو مضبوط کرنے کے لیے, اور پاسٹ انسان بھول جائے تو کمزور ہو جاتا ہے. عربوں کی سب سے طاقتور قوت جو تھی وہ ہسٹری تھی, تو مسلمان ہسٹری بھول رہے ہیں اپنی. اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے جیوس کو یاد دلایا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی, اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو, فلاں نعمت یاد کرو, وہ ٹائم یاد کرو, یہ ٹائم یاد کرو. تو اللہ یاد دلا رہا ہے. اب وہ اتنے غلام اتنے بھول چکے ہیں اس کو کہ انہیں یاد ہی نہیں آ رہا ہے, اس لیے وہ غلام بن رہے ہیں, ان کے اندر اثرات ہیں غلامی کے. اسی طرح شہوت ہے انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, لیبیڈو, اس کو بھی اگر ایکسپلائٹ کر دیا جائے تو انسان کو کسی بھی راستے پر لے کر جایا جا سکتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا عالم تھا, اور پھر کہتے ہیں کہ ایک بار وہ گزر رہا تھا کہ اس کی نظر پڑی تھی ایک کرسچن لڑکی پر, اور پھر اس کا دل آ گیا, پھر اس نے اپنی ساری چیزیں چھوڑ دی. کہتے ہیں کہ ایک ہی آیت یاد رہ گئی تھی تورات کی اسے, کہ اللہ جسے چاہے راہ دکھائے, جسے چاہے بھٹکا دے. تو یہ شیطان یہاں بھی انسان کو ایکسپلائٹ کر دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کو کوشش کی گئی زلیخا کے ٹائم میں, لیکن وہ نبی نہ ہوتے تو وہ پلٹتے, یہ اللہ نے ظاہر کر دی بات. تو یہ بھی بہت پوٹینشیل ہے اس کے اندر موجود ہے, اور یہ بات فرائڈ نے بھی کہی ہے. پھر انسان کے اندر ایک فیکٹر ہے ڈیزائرز کا, بڑا بننے کا, شہوت سے الگ, کچھ مالک بننے کا, ملکیت حاصل کرنے کا, سپر پاور بننے کا. ابلیس نے یہی تو کہا تھا آدم علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ درخت ممنوعہ سے تم کو اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل مت کھاؤ, کہ اس کو کھا کر کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا امر نہ بن جاؤ. تو انسان کے اندر چاہت ہے ہمیشہ زندہ رہنے کی. آدم کے بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل جوان رہتا ہے. تو یہ انسان کے اندر کچھ ہیومن ویکنیسز ہیں کہ ان پر اگر ہم اپنی نگاہ نہ رکھیں کڑی, تو ہم کسی کے غلام بن سکتے ہیں. ایک صحابی تھے, جنگ میں تھے, تو جنگ جب ہارنے لگے تو واپس ان کے اندر, کیونکہ ہیومن ویکنیس ہے, انسان ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر لگا تھا جب وہ فرعون کی طرف جا رہے تھے, تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی کہ تاکہ واپس جانے کا خیال ہی نہیں آئے. تو اس طرح کے ہمیں ٹیکنیک یوز کرنی چاہیے کہ ہم تاکہ ان اپنی کمزوریوں سے ایکسپلائٹ نہ ہو جائیں. راستہ بند کر دو. پھر اس کے بعد ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر فورسڈ سلیوری, اگر آپ کو جبرن طاقت کے بل پر کہیں غلام بنایا جا رہا ہے, تو آپ کے پاس جو شروع کا ٹائم ہے یہ بہت قیمتی ہے. اگر شروع میں آپ نے ریزسٹ کر دیا تو کر دیا آپ نے, لیکن اگر شروع میں آپ نے جو ہے اپنے ہتھے پنجے ڈاؤن کر دیے تو پھر فائنلی آپ کو غلام بنا لیا جائے گا. بابری مسجد جب شہید ہوئی تو مسلمانوں نے خیر
ریزسٹنس تو کیا لیکن ایک ٹائم کے بعد آ کر مسلمان تھک گئے، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین، کہ ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، اگر تم اگر لڑ رہے ہو تو وہ بھی تو لڑ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو وہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ کنٹینیو رکھنا تھا، لیکن وہ ایک بار آ کے ہار گئے تو ظاہر سی بات ہے اب دوسری مسجد بھی چاہیے، تیسری بھی چاہیے، ہر مسجد کے نیچے اب ہمیں رام مندر بنانا ہے۔ تو شروع کا ٹائم جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، آج مسلمانوں کا جو یہ وقت چل رہا ہے۔ ہاں جی، جی آپ بتائیے۔ گارا پہ آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ابھی بھی تو ایک لڑائی چل رہی ہے نا وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف، جی۔ تب تو کوشش کی تھی مسلمانوں نے، کیا ای ہوں، میل بھیجے تھے۔ ای میل کر رہے ہیں لیکن یہ تو ای میل تو کافی نہیں ہے نا۔ ہاں وہ تو پاس بھی ہو گیا نا، اب کیا کریں گے۔ جی جی جی، وہی نا مسلمز جو ہے نا، اب یہ کیا ہے کہ اگر ہمیں ریزسٹنس جو کرنا ہے وہ بھی اسی طرح کا کرنا ہے نا جس طرح سے وہ ہمارے ہمیں فورس وہ یوز کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ میں جو بیسٹ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ای میل کو ہم یہ مانیں کہ یہ ریزسٹنس تھا، یہ ای میل کچھ بھی نہیں تھا، ایک فارمیلٹی تھی یہ بس۔ پر ہم نے بھی بہت پوسٹ کی اس پر کہ مسلمان علماؤں کی حالت اب یہ ہوئی ہے کہ ای میل کے ذریعے وہ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے ریکارڈنگ ہے کنٹینیو، محمود پراچا نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اگر آپ کو آزادی حاصل کرنی ہے یا غلامی سے بچنا ہے تو یہ پھر گھر بیٹھے کام نہیں ہوگا، یہ باتوں سے بتیانے سے یا تقریروں سے نہیں ہوگا، آپ کو اپنے گھٹنے توڑوانے پڑیں گے، آپ کو جو ہے لیڈ کرنا پڑے گا عوام کو، 100 لوگ سلیکٹڈ ہوں اور ایسا شخص سامنے آئے جس کے کم سے کم 50,000 فالوور ہوں، اور وہ پھر آئے اور جب پرمیشن لے پروٹیسٹ کی اور پھر پروٹیسٹ پر بیٹھے، پھر لاٹھی پڑیں تو کھائیں، لیکن ہاتھ باندھے رکھنے ہیں جو قرآن میں آیا ہے، ہاتھ اپنا نہیں اٹھانا، پتھر نہیں مارنا ہے، پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ انتم اعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سر بلند ہوگے اگر مومن ہوگے، تو وہاں تک ہمیں جانا ہے۔ تو اس کے لیے اب بتائیے کون اپنی راتوں کی نیند حرام کرے، کون اپنے گھٹنے توڑوائے؟ تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں کمزوری آ چکی ہے۔ اب جو سیکنڈ پوائنٹ میں بتاؤں گا وہ یہی ہے کہ جو آگے چل کر آئے گا کہ کیوں ہم طریقے سے ریزسٹ نہیں کر پاتے، وہ کون کون سی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو فورس سلیوری جو ہے اس کو شروع میں ہی مان لیجیے کوئی مضبوط قانون لے کر آنے والے ہیں کسی قوم کے خلاف، تو اس قوم کو تبھی کھڑے ہونا ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑا ٹائم دے کر بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ شروع کا ٹائم ہی آپ کے پاس کریمی ٹائم ہے، پھر ختم ہو جائے گا، ورنہ پھر بعد میں آپ جو ہے سلیوری میں چلے جاؤ گے، پھر بعد میں سائیکولوجیکل لیول پر بھی آپ سلیوری کو ایکسیپٹ کر لو گے، پھر اور بہت ساری چیزیں، اب جیسے مسجدیں جا رہی ہیں، اب مسلمان اب تو اتنا نہیں اٹھ رہا، ایکسیپٹ کر لیا، اب کل کو سنیں گے وہاں کی مسجد کا، پھر وہاں کی مسجد کا، اب تو بہت سے لوگ زیادہ لنک کو کلک کر کے بھی نہیں دیکھتے، انہیں پتا ہے کہ ہاں یہ اب سسٹم شروع ہو چکا ہے، یہ کام چلنا شروع ہو چکا ہے۔ سیکنڈ چیز ہے سائیکولوجیکل سلیوری، اگر ابھی فورس سلیوری سامنے والا آپ کے اوپر یوز نہیں کر رہا ہے، فورس یوز نہیں کر رہا ہے، لیکن سائیکولوجیکل لیول پر ایک ایسا میسج سماج میں پھیلا رہا ہے جیسے ہٹلر نے کیا تھا۔ ہٹلر نے کیا کیا تھا، پہلے اس نے لیکچر تو دیے تھے، کافی کئی سالوں تک وہ چلتا رہا اس کا، تو اس وقت یہودی جو تھے انہوں نے اپنے اندر اویئرنیس پروگرام شروع نہیں کیے، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ بس ایک لیکچر ہے، یہ ایک نیتا ہے، کل کو دوسرا آئے گا یہ چلا جائے گا، کیونکہ پاور ان کے ہاتھ میں تھی، اخبار ان کے ہاتھ میں تھے، گولڈ اسمتھ یہ تھے۔ تو اگر سائیکولوجیکل سلیوری کو آپ نے شروع میں کاؤنٹر نہیں کیا ود اویئرنیس، ورنہ انہیں بھی ایک کاؤنٹر اویئرنیس چالو کرنی چاہیے تھی، تو ہوگا یہ کہ ایک نہ ایک ٹائم آئے گا جرمن کی طرح کہ وہ بھی ایک فزیکل سلیوری میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو اب ہم بات کریں گے، جو ہم نے تین فیکٹرز بتائے، اب ہم جیو سلیوری کی ہم بات کریں گے کہ تین فیکٹرز ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہاں پر۔ پہلا کیا تھا کہ یہ جیوز کیوں غلام بنا لیے گئے؟ ایک تو یہ ایجپٹ کے اوپر اکانومیکلی ڈیپینڈنٹ تھے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں بھی غلہ لینے کے لیے مصر آتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خود جب کنعان کے اندر قحط پڑا تھا تو یہ ایجپٹ گئے تھے جہاں حاجرہ علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا، تو اکانومیکلی ڈیپینڈنٹ رہے ایجپٹ پر، اور اب تو وہاں رہ رہے تھے، تو اکانومک ڈیپینڈنسی جس پر ہم پہلے کئی لیکچر کر چکے ہیں، یہ انسان کو جو ہے ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہوتا ہے جو سلیوری کی طرف لے کے جاتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اکانومک ڈیپینڈنٹ بنیں اور قوم کو وہاں لے کر آئیں۔
سیکنڈ چیز جو ہم نے کی کہ انیشیل ریزسٹنس ہونا چاہیے. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو اویئرنیس ہے، لیک آف اویئرنیس، اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے غلام بنا لیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو اکانومک ڈپینڈنسی ہے وہ کہیں نہ کہیں انسان کو ایک اینزائٹی اوور انسفیشینسی میں مبتلا کرتی ہے. کھانے کو کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، ایسے نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے. یہ جو فیلنگ ہے، ابھی بھوکے ہو نہیں، ابھی کھانا موجود ہے ایک ٹائم کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے پاس ایک دن کا کھانا اور یہ موجود ہے تو وہ دنیا کا بہت خوش نصیب آدمی ہے. منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اینزائٹی سے دور کرنے کی کوشش کی کہ یہاں بھی پازیٹیو رہو آپ. اور یہاں کیا ہے کہ مہینے بھر کا، سال بھر کا بھی ہے نا، اور جاب چھوٹ گئی ہے، کوئی کام چھوٹ گیا تو انسان سب سے پہلے اینزائٹی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اب کہاں سے ہوگا. اتنا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری سائیکولوجی کہاں جا رہی ہے جاب کرنے سے. تو یہ ایک انٹرنل فیکٹر ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ اگر فورسڈ سلیوری کے لیے آپ ریزسٹ کرو گے، اب میں اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آپ جو آپ نے کیا تھا، ای میل کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپر لاٹیاں نہیں پڑیں گی. لیکن اگر میدان میں اترو گے، پیسفل پروٹیسٹ کرو گے ایک جگہ پر، تو لاٹھی پڑیں گی. تو یہ فزیکل تھریٹ جو ہے لاٹھی پڑنے کا، یہ بھی ایک انسان کے اوپر ڈر بیٹھ جاتا ہے، یار میں اگر ریزسٹ کروں گا تو خواہ مخواہ مجھے غائب کر دیا جائے گا، آلریڈی لوگ پہلے سے جیل میں ہے. یہ تھریٹ جو ہے یہ ایک انٹرنل فیکٹر ہے. اور تیسرا فیکٹر ہے لو سیلف اسٹیم. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کچھ تھے بھی کسی زمانے میں، وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر تم خاک ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ معزز والا دور بھی ہمارے اوپر گزرا ہے، بس سنا ہے، سننا کافی نہیں ہوتا ہے، ہم نے اس کو گو تھرو نہیں کیا ہے. تو جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا سیلف اسٹیم ڈاؤن رہے گا. جب ڈاؤن رہے گا تو کہاں سے اویئرنیس ہم پھیلا لیں گے. ارطغرل غازی چلا تھا تو مسلمانوں کے اندر تھوڑا بہت شوق ذوق پیدا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا تو واپس اسی جگہ پر آ گئے. تو یہ چیزیں ہیں. پھر کیٹیگریز آف سائیکولوجیکل سلیوری. اب آج جو ہے وہ اس پر ہمیں کرنا تھا، 4:12 ہو چکے ہیں، صرف سمری میں ہی کافی ٹائم لگ گیا. تو اب اس کے ٹائپس کون کون سی کیٹیگری. ایک ہے سوشل سائیکولوجیکل سلیوری. سوشل کیا ہے؟ جیسے یہاں ایک ایگزامپل ہے کہ ایک لڑکی کو شروع میں بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں تو یہ گھریلو کام ہی کرنے ہیں، برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، یہ کام کرنے ہیں. اب اس کے اندر مان لیجیے کوئی اور ٹیلنٹ ہے، وہ ایک اچھی جج بن سکتی ہے یا کچھ اور وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ فیکٹر جو سائیکولوجی والا ہے اس کو، یہ کہیں نہ کہیں اس کے اس کیریئر گول کو افیکٹ کرے گا کہیں نہ کہیں. اسی طرح اور بہت سارے سوشل فیکٹر ہوتے ہیں، لڑکوں میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. اس کے میں بہت سارے ایگزامپل ہو سکتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک ایگزامپل اور بتائے سوشل سائیکولوجیکل سلیوری کا. پھر ہے آپ کا ریلیجیس سائیکولوجیکل سلیوری. کسی نے کہا ہے کہ مذہب وہ افیم ہے، اگر کسی کو پلا دی جائے تو اس سے گہرا نشہ کسی اور چیز کا نہیں. بات بالکل صحیح ہے. مذہب کا جو افیم ہے وہی سب سے زیادہ دیر تک رہتا ہے. اگر مذہب کو صحیح طور پہ سمجھا ہے تب تو مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ دھیرے دھیرے زوال آتا ہے. اور جو مذہب کی تعلیم ہے اس میں بھی جو ہے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کا صرف ڈھانچہ نہ ظاہر اسپرٹ جو ہے وہ نکل جائے گی. تو وہی آج یہ زمانہ قریب لگ چکا ہے کہ ہم ظاہر کو تو پکڑے ہوئے ہیں لیکن جو اسپرٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک ریلیجیس سائیکولوجیکل سلیوری کا ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دی تو آپ کو 88 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. یہ تبلیغی جماعت میں سنتے ہیں. تو آپ بتاؤ، آپ کسی کو اتنا ڈرا رہو کہ آدمی کا ڈر ہی ختم ہو جائے، یا آپ نے یہ گناہ کر دیا تو آپ جہنم میں جلو گے. تو یہ ایک حضور نے جتنا ڈرایا ہے اتنا ہی آپ کو ڈرانا ہے، اس سے زیادہ آپ کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سوشل سائیکولوجیکل سلیوری یہ کاپی ان ایگزامینیشن یا پھر نیٹ اور یہ جے ای پڑھنا. جی ہاں، جو لوگوں کی یہ تھاٹ ہے نا کہ میں گورنمنٹ جاب نہیں ملے گی کامیاب نہیں ہوں گا، مجھے اس کمپنی میں جاب نہیں ملے گی تو کامیاب نہیں ہوں گا، یہ جو سوچ بنا لی ہے لوگوں نے، تو یہ کہیں نہ کہیں انسان نے اپنے دماغ کو بس پورا اورینٹیڈ کر لیا ہے کہ سکسیس جو ہے یہیں پر ہے. اور جو باقی صلاحیتیں وہ اپنے اندر کی وہ نظر ہی نہیں آتی اس کو. بالکل صحیح. تیسرا ہے پولیٹیکل سائیکولوجی. اس پر بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے پارٹیاں جو ہیں انسان کے ایموشنز کو یوز کرتی ہیں، ڈیولپمنٹ کی جگہ ڈراتی ہیں، چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان.
پھر ہے اکانومک سائیکولوجیکل سلیوری، یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں اس پر. جی آپ بتائیں. کل میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھی تھی، ذریعہ بھائی کی، جی تو اس میں یہی بتا رہے تھے پالیٹکس اور ڈیموکریسی کو دونوں کو ایک جیسا ہی سمجھنے لگ گئے ہیں لوگ. تو سب کو لگتا ہے ڈیموکریسی ہے وہی پالیٹکس ہے، پالیٹکس ہی ڈیموکریسی، تو اس کا فرق بھی نہیں پتہ لگا. ہاں، ڈیموکریسی اور پالیٹکس تھوڑا سا آپ نے یہ ڈالا تھا میسج، میں نے پڑھا تھا، تھوڑی سی آپ اور اس کی وضاحت کریں پلیز. مطلب آج کل جو چل رہی ہے وہ ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت سی کنٹریز میں ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن پھر میں بھی نہیں وہاں ہے. پالیٹکس ہوتی ہے. تو وہاں بھی پالیٹکس تو ہوتی ہے. جی سیاست تو اوکے اوکے اوکے، جیسے ہمارے میں اب ریلیجس. سمجھا. میں بالکل. ایک کال مجھے بہت، تو 4 نمبر پر ہمارا اکانومکس سائیکولوجیکل سلیوری، یہ اس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پہلے بھی بہت کر چکے ہیں. پھر ہے ڈیجیٹل سائیکولوجیکل سلیوری، یعنی وہ یہی ہے کہ مان لیجیے اگر ہسبینڈ وائف میں لڑائی ہو جائے اور دونوں انسٹاگرام چلا رہے ہیں، تو ہسبینڈ کو تو وہ ساری چیزیں دکھائیں گے وہ جس میں بیویوں کی برائی آتی ہے کہ یہ اچھی بیوی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی، اور آدمی کی پازیٹیو چیزیں. اور ادھر وائف کو دکھا رہا ہے وہ الگورتھم کی شوہر اتنے برے ہوتے ہیں، شوہر میں یہ کمیاں ہوتی ہیں، تو اس سے ان کا رشتہ اور زیادہ ان کے بیچ میں کھائی بن رہی ہے. تو ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک الگورتھم بنتا ہے، اور وہ پھر ہمیں کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہی چیز ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. جو چیز بار بار دکھائی جاتی ہے وہ ایک طرح کا ذکر بن جاتی ہے، اور ذکر جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ تھاٹ فیڈ ہوں گی. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ نے قرآن میں زیادہ سے زیادہ کہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، صبح شام کرو، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی کرو. اور جو ہم دعا پڑھتے ہیں، چاہے وہ جوتا پہننے کی، کپڑا پہننے کی، یہ ساری دعائیں اس لیے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا ہو جائے کہ کہیں پر بھی شیطان جو ہے اس کو داخلہ نہ ملے. نماز ہے، قرآن ہے، سب کچھ ذکر ہے. تو ذکر اگر غلط چیزوں کا ہوگا، اب جب ہم یہ انسٹاگرام فیس بک یہ چلاتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے. اب اس میں اچھی چیزیں آ رہی ہیں تو وہ اچھا ذکر ہے، غلط چیزیں آ رہی ہیں تو وہ غلط ذکر ہے. وہ کہیں نہ کہیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو افیکٹ کرتا ہے، اور پھر ہمارے عمل جو ہوتا ہے وہ ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو تھاٹ ہوتی ہے وہی پھر عمل میں وجود میں آتی ہے. اس لیے ہمیں اس پر بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو اپلیکیشن ہم یوز کرتے ہیں ہم ان کے تھرو تو کنٹرول نہیں ہو رہے، یا وہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں. بھلے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. ابھی آگے جب ہم سولوشن پر بات کریں گے تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ کئی بار چیزیں اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان سے انسپریشن رانگ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. یہ اب ہم سولوشن پر آئیں کہ اب اس کا سولوشن کیا ہے. جو یہ پرابلم ہے، پہلے ہم نے بات کی تھی اکانومی پر. ثانیہ جہاں ہمارا ٹائم ہو جائے تو آپ مجھے روک دینا. شیور شیور. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو ہماری اکانومک کرائسس ہے مسلمس میں، اس کا سولوشن کیا ہے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں جو سلیوری، ذہنی غلامی بڑھ رہی ہے، اس کا سولوشن کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اندھیرے کتنے بھی ہوں، اللہ نے اندھیروں کے لیے پلورل ورڈ یوز کیا ہے، لیکن نور کے لیے ایک ورڈ یوز کیا ہے. سولوشن ایک ہی ہے ہر چیز کا. وہ کیا ہے؟ اقرا. وہ ہے تعلیم، یا اس کو ایجوکیشن کہہ لیجیے. لیکن اس اقرا یا تعلیم کا مطلب جو ہے وہ اسکول کی تعلیم نہیں ہے، نہ مدرسے کی تعلیم، اور نہ ٹریڈیشنل تفسیر کہ اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں ان کو پڑھ کر، نہ لٹریچر. بلکہ وہ تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاباؤں کو دی، اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ تعلیم کیا تھی. اور وہ کیا تھی؟ وہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے بیچ میں نبی کی بعثت کی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ریسائٹ کرتا ہے، تمہارے سامنے پڑھتا ہے تمہارے اوپر. پھر تمہارا تزکیہ کرتا ہے، جو تمہارے اندر جو امپیوریفائی تھاٹس ہیں ان کو پیوریفائی کرتا ہے، تمہارے اپروچ کو ٹھیک کرتا ہے. پھر جب تمہارا اپروچ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر تمہیں تعلیم دیتا ہے، پیور تعلیم، یعنی انفارمیشن. جو آپ کے جو ٹرمینالوجی ہے اسلامک فقہ کی، جیسے تقوی کیا ہے، ذکر کیا ہے، علم کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ سارے الفاظ کیا ہیں، صبر کیا ہے. یہ روٹ میننگ ان کے بھلے ہی کچھ بھی ہیں، لیکن جو قرآن نے پیش کیے ہیں اصطلاحی میننگ، ان کی تعلیم دیتا ہے تمہیں. کہ صبر کا مطلب صرف یہ صبر نہیں جو تم سالوں سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہو، برداشت.
تقوی کا مطلب صرف بچنا نہیں ہے، بلکہ تقوی کے میننگ یہ ان آیات میں ہے۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ، تو ان کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر لاسٹ میں حکمت سکھاتا ہے آپ کو۔ حکمت کیا ہے کہ جو علم آپ نے حاصل کر لیا ہے، اب اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ مان لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے، ایک جگہ فرمایا کہ نہیں، لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو نبی ایک ہے، تعلیم دو الگ الگ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی سچویشن میں تو آپ کو گھر بار بھی چھوڑنا ہے جب پانی اتنا سر سے اوپر چڑھ جائے، اور کسی سچویشن میں آپ کو ٹھہرنا ہے جب ایک جماعت آلریڈی تیار ہو چکی ہے۔ اس دور کے کانٹیکسٹ میں یہ بات میں بتا رہا ہوں۔ تو حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جو علم سیکھا ہے اس کو اپلائی کس پر کہاں کرنا ہے، کب کس بات کا جواب دینا ہے، کس کو اگنور کرنا ہے، کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں نظر انداز کرنا ہے، یہ حکمت ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا اور خلاصہ کر لیتے ہیں۔ تلاوت آف آیت اللہ یا یتلو علیہ آیاتی، یعنی جو تلاوت کرنی ہے وہ اللہ کی آیات کی کرنی ہے۔ اب اللہ کی آیات تین طرح کی ہیں، ایک آیت القرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک آیت الانفسی ہے جو ہمارے نفس کے اندر ہے، جو ہماری تھاٹ ہے، جو سائیکولوجی ہے، ایک طرح سے سائیکولوجی وجود میں آئی ہے اس سے، اور ایک ہے آیت الافاقی، اس میں ہماری سائنس آ گئی، فزکس آ گئی۔ یہ تین آیات ہیں، ان تینوں آیات کو رسول جو ہے وہ ریسائٹ کرتا ہے، اپنے صحاباؤں کو پڑھ کر سناتا ہے ان کے اوپر، تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ چلے، اس سے ایمان پیدا ہو ان کے اندر۔ جیسے ایک حدیث تبلیغی جماعت کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ تو اب پتہ ہی چلا کیا ایمان قرآن سے الگ تھوڑی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے قرآن کے اندر جو آیات ایمان سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں، ایمان کو زیادہ اپیل کرتی ہیں، پہلے ہم نے ان آیاتوں کو سیکھا، اور وہ اماں کے بارے میں آتی ہیں کہ قسم ہے سورج چڑھنے کی اور رات کی جب وہ پھیل جائے، یہ اللہ کی آیات ہیں، سورج کا چڑھنا، رات کا پھیلنا، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں اللہ کی، ان سے پھر ایمان اندر پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک انسپریشن ملتا ہے، اور یہ انسپریشن جو ہوتا ہے یہ رائٹ انسپریشن ہوتا ہے، موٹیویشن ملتا ہے۔ آج ہم موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر موٹیویشن پیدا ہو، لیکن قرآن کے موٹیویشن میں اور ان کے موٹیویشن میں فرق ہے۔ عام آدمی کو لگتا ہے کہ دونوں باتیں پازیٹیو کر رہے ہیں، لیکن قرآن آپ کو عمل پر کھڑا کر دے گا، اور وہ جو موٹیویشن ہے وہ وقتی طور پر آپ کے اندر جو ہے ڈوپامن ریلیز کروائے گا، لیکن بعد میں جو ہے پھر آپ جو روٹین ہے وہیں پر آپ واپس آ جاؤ گے۔ میں اس کا ایک ایگزامپل دے چکا ہوں پہلے۔ ہم انسپریشن کوٹس، جو کوٹس ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں، سائیکولوجیکل فیکٹس پڑھتے ہیں، موویز کے کیریکٹرز ہیں ارطغرل غازی، ان سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، یا کئی بار انسان نفرت میں بھی انسپائر ہوتا ہے، کسی سے لڑائی ہو گئی ہے اور پھر قسم کھا لے کہ اب میں کچھ بڑا آدمی بن کر اسے دکھاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو انسپائر تو کرتی ہیں، لیکن یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، یہ انسان کو کہیں نہ کہیں جیسے یہ ایگو ہوتی ہے انسان کو پھر نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن جب قرآن انسپائر کرتا ہے تو وہ آپ کو آخرت سے انسپائر کرتا ہے، قرآن آپ کو جنت جہنم سے انسپائر کرتا ہے، قرآن آپ کو آپ کے پاسٹ سے انسپائر کرتا ہے، اور قرآن کے انسپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عمل پر کھڑے ہونا ہی ہونا ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ذکر کرتے رہو، یعنی قرآن کو پڑھتے رہو، اللہ کے ذکر کو آپ اپنے سامنے رکھو صبح شام، تو وہ آپ کو پھر انسپائر کرنا پڑے گا، کر کے ہی رہے گا۔ یہاں میں ایک ایگزامپل دوں گا آپ کو، دیکھو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اے قوم ذکر کرو، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت، علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے جب تمہارے درمیان میں انبیاءوں کو بھیجا اور تمہیں ملوکیت دی، یعنی یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں تو ملوکیت ان کے پاس تھی، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو عالمین میں کسی کو نہیں دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنا بہت قریبی مقرر بنا لیا تھا بنی اسرائیل کو۔ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس ٹرن میں بیٹے ہیں کہ اللہ کے بہت چہیتے ہیں، تو یہ ٹیگ ان کو ملا ہوا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم سے جو ارض فلسطین کے اندر جانے سے انکار کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں جائیں گے، موسیٰ وہاں تو ایک طاقتور قوم ہے، جب وہ ہٹ جائے گی تو ہم جائیں گے، یہ بزدلی دکھا رہے ہیں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام انسپائر کس طرح سے کر رہے ہیں کہ اے میری قوم، وہ ٹائم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملکیت دی تھی، تمہارے درمیان انبیاء بھیجے تھے، اور تمہیں وہ ٹیگ دیا تھا جو پورے عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اب یہاں ایک موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھ لو، وہ جنگ کے لیے کسی کو تیار کر رہا ہے،
تو آپ کو ضرور اس میں فرق دکھے گا. یہاں بالکل ریئل انسپریشن ہے، اور وہاں وہ آپ کہیں نہ کہیں کچھ فیک چیزیں اس میں ملی جلی ہوں گی. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن انسان دھوکہ کھا ہی جاتا ہے. اب اگلی آیت جو ہے، انہوں نے تو منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے. اب اللہ نے 40 سال تک ان کے اوپر جو ہے ارض فلسطین کو حرام کر دیا. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک نئی جنریشن سامنے آتی ہے. انہوں نے غلامی نہیں دیکھی تھی، غلامی کے اثرات ان کے اوپر نہیں تھے. اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اب تم ارض فلسطین پر چلو، گھسو اور اس میں جا کر جنگ کرو وہاں کے لوگوں سے، تو یہ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ ان کی ایک آزمائش لیتا ہے. وہ یہ لیتا ہے کہ وقت کے نبی کہتے ہیں ان سے کہ بھئی آپ کو جو ہے رستے میں ایک نہر پڑے گی، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا اس سے، اور اس نہر کا پانی نہیں پینا ہے. تو جو پانی نہیں پیے گا وہ تو مجھ میں سے ہے، اور جس نے پانی پی لیا تو فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. الا یہ کہ کوئی چلو بھر پانی بھر لے تو ایک الگ بات ہے، اتنی گنجائش چھوڑ دی. اب ان میں زیادہ تر لوگ جو تھے انہوں نے وہ پانی پی لیا نہر کا، پیٹ بھر کے پی لیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کے اندر بزدلی آ گئی. بولے بھائی موسیٰ اب ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں بچی، جس جذبے سے ہم چلے تھے وہ جذبہ اب ہمارے اندر نہیں رہا، اب تم ہی لڑو اور تمہارا رب جا کر لے. لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، ان کا بھی میں اسٹیٹمنٹس بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقوہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالی سے ملاقات کا ظن رکھتے تھے، امید رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کم من فئۃ، کتنی ہی جماعتیں ایسی گزری ہیں قلیلہ جو کمزور تھیں، غلبت فئۃ کثیرہ، اور انہوں نے غلبہ پایا، جیت حاصل کی کثیر پر، بڑی تعداد پر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب انہوں نے ایگزامپل دیا پھر دوبارہ ہسٹری سے، کوئی ہسٹوریکل ایگزامپل انہوں نے دیا کہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت کو اوپر جنگ حاصل کی. جیسے آج ہم 313 صحابہ کا ایگزامپل دیتے ہیں، تو یہاں جو انسپریشن ہے یہ بھی رائٹ انسپریشن ہے آپ کو. یہ پھر بعد میں وہ جنگ لڑتے ہیں اور ہرا دیتے ہیں. تو اللہ کی آیات جو ہے ان کا ریسائٹیشن ہمارے اوپر صحیح طور پر ہونا چاہیے، تو اس سے ہمارے اندر ایک رائٹ انسپریشن اور صحیح موٹیویشن پیدا ہوگا، پریکٹیکل موٹیویشن پیدا ہوگا، اور وہ پھر ہمیں کھڑا کرے گا عمل پر. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے تزکیہ، پیوریفیکیشن آف تھاٹس، یعنی جو ہمارا اپروچ پہلے سے بنا تھا، جو تھاٹس ہماری تھیں وہ ان کو چینج کرنا ہوگا. کیسے؟ جیسے بزدلی ہے انسان کے اندر، تو یہاں انہوں نے کیا کہا کہ پہلے کم جماعتیں جو ہیں وہ کثیر جماعتوں کو ہرا چکی ہیں. تو یہاں سے انسپریشن ملا، اور جب انسپریشن ملا تو سب کانشیس مائنڈ میں جو پہلے سے موجود تھے، یار ہم کیسے لڑ لیں گے، ہماری تعداد کم ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ ریزننگ لگا رہے ہیں. تو اس ریزننگ کو اس انسپریشن نے، ایک پریکٹیکل بات نے ختم کر دیا، اس کو پیوریفائی کر دیا کہ نہیں، جب یہ ایسا ہو چکا ہے پہلے تو ہمارے لیے ایک کیا ہے، ہمارے لیے ایک یہ نصیحت کا کیا کہیں گے، یہ ہمارے لیے ایک ریفرنس ہے. تو انسپریشن ملا اور ان کے اندر کی بزدلی ختم ہو گئی. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خالی انسپریشن سے بات نہیں ملتی ہے، انسان ریزننگ بھی لگاتا ہے. تو یہ جو تزکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کئی بار یہ ریزننگ سے کرتے تھے. وہ طریقہ کیا ہے کہ لاجیکلی کسی چیز کو پروو کرنا. تو اس کا بھی ایک ایگزامپل میں بالکل لاسٹ میں، جب اگر کوئی کوشچن آنسر ہوئے تب میں اس کا آنسر دوں گا کہ کس طرح سے ہم سامنے والے کا، اگر ہمیں تھاٹ جو ہے اس کو پیوریفائی کرنا، جو غلط تھاٹ ہے، وہ اندھا مقلد ہے یا عبد الطاغوت کا شکار ہے، تو اس کو ایک تو ہم انسپائر کر سکتے ہیں، تو اس کے وہ تھاٹ بدل سکتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے پیور ریزننگ کے تھرو، ریزننگ اس کے سامنے رکھیں تو اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر وہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے. اور انٹلیکچوئل نہیں ہوتا تو صرف انسپریشن کافی رہتا ہے اس کے لیے. آخری چیز ہے تعلیم کتاب اینڈ تعلیم حکمت. تعلیم کتاب جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے کہا کہ سولوشن صرف علم ہے، تعلیم ہے، اور اس تعلیم کے 4 اسٹیجز ہیں. نمبر 1 تلاوت، پھر تزکیہ، پھر تعلیم، پھر حکمت. تو یہ جو تعلیم جو ہے یہ وہی تعلیم نہیں ہے. مطلب جیسے ایک ایگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو، نفس میں کیا ہوتا ہے، نفس میں انسان کا جسم بھی آتا ہے، انسان کی روح بھی آتی ہے. لیکن جب انسان کی خواہشات کی بات کرتے ہیں تو واپس اس کے لیے بھی ایک وہی سیم ورڈ یوز ہوتا ہے، نفس. تو یہ تعلیم جو ہے، دوسری حدیث ہے کہ ایمان کے 3 لیول ہیں. ایک ایمان، سب سے پہلا اسلام، پھر ایمان، پھر احسان. تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر ایمان ریپیٹ ہو رہا ہے. ایمان کا ایک لیول تو خود ایمان ہے،
اسی طرح تعلیم کی ایک اسٹیج خود تعلیم ہے، لیکن یہ تلاوت، تزکیہ اور حکمت جو ہے یہ بھی تعلیم ہی کی اسٹیجز ہیں، الگ نہیں ہیں. کہ جب آپ تلاوت کرتے ہو وہ بھی تعلیم ہی کا حصہ ہے، جب پیوریفیکیشن کرتے ہو تھاٹس کا وہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے. اور تیسرا جو تعلیم یہاں پر آ رہا ہے اس کا مقصد ہے انفارمیشن، ڈیفینیشن، ٹرمینالوجی. یعنی اگر قرآن آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو تقوی کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، آپ کو صبر کا میننگ پتہ ہونا چاہیے، ذکر کا میننگ پتہ ہونا چاہیے. جیسے فقہ میں کہتے ہیں کہ کم سے کم 14 علوم ہونے چاہیے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو وہ 14 علوم جو ہیں وہ صرف تعلیم کتاب کے اندر آتے ہیں کہ آپ کو قرآن کو کیسے پڑھنا ہے. اب قرآن میں مان لیجیے ایک آیت ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں آئے یقین. اب اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا کہ یقین سے مراد یہ ہے کہ اگر مجھے پورا 100% یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے تو اب میں عبادت روک سکتا ہوں. لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں یقین سے مراد موت ہے، اور قرآن کی دوسری جگہ پر موت جو ہے وہ یقین کے ٹرم میں آئی ہے. تو یہ جو تعلیم ہے، ورنہ تو انسان بھٹک جائے گا کہ قرآن کو بھی کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ایک جگہ اللہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. تو یہاں پر ایک صحابی جو تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ مایوس ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد ظلم تو کچھ نہ کچھ ہم سے بھی ہوا ہے، یعنی اب ہم بھی اس کیٹیگری سے باہر آ گئے. تو حضور نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، شرک نہ کیا ہو. تو یہ جو تعلیم ہے کہ قرآن کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ایسے نہیں جو مطلب چاہے نکال لیا، تفصیل بالرائے کر لی، یہ تعلیم کتاب میں آتی ہے. پھر لاسٹ چیز جو ہے وہ ہے حکمت، اپلیکیشن. اب ان قرآن کی آیت کو سماج میں، اپنے اوپر، انڈیویجول پر، فیملی میں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. کیا ایک جھٹکے میں گھر میں یہ کوہرام مچا دینا کہ پردہ کرو پردہ کرو، ورنہ بہنوں پر غصہ اور یہ کرنا نہیں. آپ یہ بتائیے کہ پردے کے احکام کیسے آئے تھے، شراب کے احکام کیسے آئے تھے. تو آپ کو وہ انٹرنل فیکٹرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے حکمت سے اس چیز کو چینج کرنا ہے. اب حکمت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ رزلٹ نہ آئے سامنے. تو اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سے پیش کرو کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ سامنے والے کے اندر بدلاؤ پیدا ہو، پلس ایک پازیٹیو میسج جائے کہ ہاں یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. آج کیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہے لوگوں کو، لیکن جو پریزنٹ کرتے ہیں چینلز پر وہ اتنے ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ پکچرس یہ جاتی ہے باقی لوگوں کو کہ اسلام جبرن ایک مذہب ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنے سے کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، عورت اکیلے باہر نہیں جا سکتی، یہ نہیں کر سکتی. تو ان کا جو پریزنٹیشن ہے وہ اس حساب کا نہیں ہے. میں لاسٹ ایگزامپل دوں گا اس میں کہ جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کا انکار کر دے، وہ کافر ہے. لیکن مسلمانوں نے اس کو کس طرح تک پریزنٹ کیا، اس نے تمام نان مسلم کو کافر سمجھا، کافر سمجھ لیا، اس کی گھوٹیوں میں چیز موجود ہے. آپ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک دو جگہ پر ہی کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف جا رہے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ اور وہ پتھر مار رہے ہیں، سامنے سے ایک فورسڈ ریزسٹنس کر رہے ہیں، تو ان کو کافر کہا گیا طنز میں. لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ کیا کر پا رہا ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے. ان سے کا ورڈ ہوا، یہ نہیں ہر جگہ کہ کافروں سے کہہ دیجئے، مشرکوں سے کہہ دیجئے. تو سامنے والوں کو کیوں بار بار وہ چیز بولنی، بھلے وہ ہو بھی یا نہ بھی ہو. یہ حکمت ہے کہ آپ سامنے والوں کی خواہ مخواہ ایگو ہرٹ کرو گے تو وہ تو ایگو میں اپنی جہنم میں بھی چلا جائے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ کس لیے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا لاسٹ میں، کہ پھر لوگ یہ تانا مار دیں گے کہ لاسٹ میں جو ہے ابو طالب جو ہے ڈر گیا. تو یہ بھی ایک سلیوری ہوتی ہے، لوگوں کا ڈر تھا ان کے اندر موجود. لیکن یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی، انہوں نے کبھی اس طریقے سے ان کے سامنے اسلام کو پیش نہیں کیا، بہت عزت کے ساتھ، بہت. اس لیے تو اتنا انہوں نے مان بھی لیا، ہاتھ ساتھ بھی دیا ان کا. تو ہم کیوں کسی کو دشمن بنانا ہے؟ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا ساتھ ہی دے، وہ بھی بڑے شرف کی بات ہے اس کے لیے بھی. آخرت میں کہیں نہ کہیں اس کے عذاب کو یہ چیز کم کرے گی. تو ہمیں یہ حکمتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج حکمت نہ اپنانے کی وجہ سے جو ہے اسلام پوری طرح سے مس ریپرزینٹ ہو چکا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سارا لب لباب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی بہن کہیے. بھائی مجھے سوال پوچھنا تھا. آپ نے بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے گناہ کرو، رائٹ؟ جی تو ابھی آفٹر دا ریفلیکشن کہ پتا چلا کہ یار میں تو کسی اور کی غلام ہوں، میرا تو کوئی اور بت. تو اب اس بت کو کرس کر کے کیسے اللہ تعالیٰ کی سلیوری میں ہے؟ سب سے پہلے تلاوت. اللہ کی جو آیات ہیں آسمان میں ہوں یا ہمارے نفسوں میں ہو، سائیکالوجی ہو یا پھر قرآن کی آیات ہوں، ان کو ہمیں
پڑھنا ہے اور اپنے اوپر ان کو فٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے. ایک بار فٹ نہیں ہو رہی اگلی آیت پر جاؤ, اور کوئی نہ کوئی آیت جب پورا قرآن آپ پڑھتے رہو گے, بہت ساری آیات ایسی آئیں گی جو آپ کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہوں گی. ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ گہرائی میں اترنا نہیں پڑے گا, وہ سرفس پر ہی آپ سے ریلیٹ کر جائیں گے. بس یہ سب سے پہلا کام ہے. تو یہاں سے آپ کو انسپریشن ملے گا, اور پھر وہاں سے جو وہ آیت خود پکڑ لے گی آپ کی کمزوریوں کو. ارے اچھا اس کا مطلب یہ ہے, آپ خود وہ ہٹ کریں گے آیات. پھر آپ اپنے اس تھاٹ کو پیوریفائی کریں, پھر اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے آپ اور مزید اس کی انفارمیشن ڈیفینیشن حدیث میں جو آئی ہے اس کو سمجھیں, آپ پھر اس کے پریکٹیکل اسپیکٹ دیکھیں. اس طرح سے. انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے. اور اگر آپ ایگزامپل دیتے ہیں کہ اس طرح کی تھاٹ ہے, تو پھر میں اس آیت کے مطابق انشاءاللہ ریفرنس دینے کی کوشش کرتا کہ آپ وہ آیت پڑھو. سمجھی نہیں میں, پھر سے ریپیٹ. آپ نے تو ایک ڈیفینیشن کے طور پہ پوچھا کہ اگر کسی کو ایسا لگے, لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی بتائیں کہ کسی کو ایسا لگے کہ میرے اندر یہ سوچ ہے, اور اس سوچ کو آپ ایکسپریس کریں کہ وہ کون سی تھاٹ ہے, تو میں اس تھاٹ کے مطابق انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو قرآن کی آیت ریفر کروں جو اس کا سولوشن ہے. یہ میرے اوپر ہی ہے. جیسے کہ آپ نے بولا کہ اللہ کے غلام بنا, تو جیسے کہ آپ سو کے اٹھ رہے ہو یا کوئی کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, دین اس پرٹیکولر ٹائم پہ آپ اللہ کا خیال نہ کر کے ان چیزوں کو خیال رکھو جس سے آپ کو مزہ آتا ہے, مطلب جس کو آپ کرتے رہنا پسند کرتے ہو اور اس سے آپ کو خوشی مل رہی ہے. لیکن جب بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرو تو وہ نہیں خوشی مل رہی ہے. جبکہ کہ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ سارے کام تو اکارڈنگلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. بٹ ہمیں تو خوشی کسی اور چیز سے مل رہی ہے, ہماری سوچ میں کچھ اور ہی ہے, جبکہ کہ ہم کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہے ہیں. یہ جو ہے ایک خود جی, بن ایک ایگزامپل جو مجھے آ رہا ہے سمجھ میں, وہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار شادی بیاہ رشتے کی بات ہوتی ہے, تو کئی جگہ پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی پسند کو فوقیت دیتے ہیں لڑکے یا لڑکی کی پسند پر, اور لڑکا یا لڑکی یہ سوچ کر کہ اس سے میرے فادر کے ممی کے ایموشنس ہرٹ ہوں گے, اور میں یہ بات مان لوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا کہ اپنے ماں باپ کی بات مان لی میں نے, اور وہ ان کی اطاعت کر لیتے ہیں. تو وہ اطاعت کر لیتے ہیں, اور اپنی پرائورٹی جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نکاح کرو ان سے جو تمہیں بھائیں, اس کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس میں بعد میں پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, پھر ماں باپ کی نافرمانی بھی ہوتی ہیں, پھر یہ بھی ہوتا ہے شکایتیں بھی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن پھر جب میں نے قرآن ہم نے پورا کھول کے دیکھا, مطلب میں اپنے اوپر ہی رکھ کر کہوں, تو قرآن پڑھا تو اس میں تو کہیں اطاعت کا ورڈ ہی نہیں ملا ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو اتباع کرو. ہر جگہ یہ آیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, وبالوالدین احسانا, احسان کرو, حسن سلوک کرو. اب یہ احسان کیا ہے, یہ آپ کو تعلیم میں ملے گا. حسن کیا ہے یہ آپ کو پھر قرآن کی الگ الگ آیتوں میں ملے گا کہ حسن کا مطلب یہ ہے, تو اس میں اطاعت ہے ہی نہیں موجود. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سائیکولوجیکل سلیوری کے شکار ہیں, ایک ہائی جیک ہو رکھا ہمارا مائنڈ, اور ہم ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے. اللہ تو خوش تب ہوتا ہے جب تم خوش ہوتے, شوہر بیوی کے رشتے میں. تو اس طرح کے بہت سارے فیصلے لوگ جو ہیں لے لیتے ہیں, کیریئر کے بارے میں لے لیتے ہیں, ماں باپ کی اطاعت کر لیتے ہیں جہاں حکم نہیں ہے. یہ ساری پرابلمس ہیں. نہیں, میں اپنے کوشچن سے اس کو ریلیٹ نہیں کر پائی. مجھے جو ہے آپ کا کوشچن پوری طرح سے کلیئر نہیں ہوا, تو میں نے ایک رینڈم ایگزامپل دیا کہ کس طرح سے ہم کوئی بھی تھاٹ ہے ہماری, اس تھاٹ کو کس طرح دوسری قرآن کی آیت سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ایک بار اور کلیئر کرنا چاہو تو کر دیجیے. تھوڑا اور کلیئر کرتی ہوں. ابھی کوئی کام کر رہی ہوں جس کام کو کرنے میں مجھے اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی نماز کا وقت آیا, جبکہ کہ مجھے معلوم ہے ساری آیتوں کے معنی, لیکن جی میرے خیال میں وہی چیز آ رہی ہے کہ یہ کیا ہوگا, میں ایسے کروں گی, اور میں پڑھ رہی ہوں سب کانسٹنٹلی وہ میرا منہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہی خیال آ رہا ہے. لیکن وٹ ایور جس آئی ایم ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ نہیں, میں اس پہ غور و فکر کر ہی نہیں رہی ہوں. وہ فیلنگ آنا, وہ محبت کی فیلنگ آنا, وہ ڈر کی فیلنگ آنا, کچھ نہیں ہے. جی ہاں ڈر ہے. جیسے کہ ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں میں, کہ صحابہ جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے تھے, اور صحابہ جو ہے چھوٹی موٹی غلطی میں ڈر جاتے تھے.
ابھی تو ہمیں کوئی جہنم کے بارے میں بتائے تو ڈر نہیں لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں، بس یہی اللہ کا جی تھوڑا سا کلیئر 2 منٹ کے لیے لگے گا، اس کے بعد سے نہیں لگے گا۔ محبت کی بات آئی، اچھا کسی کوئی ریل دیکھ لی یا کوئی ویڈیو دیکھ لی، اچھا ہاں 2 منٹ کے لیے ہاں اب مطلب کہ کلوزنس کا فیل آئے گا، پھر کیا اب کیا وہ سوچ کیا ختم کہانی، اب جاؤ دوسری سوچ آنے لگتی ہیں جو آپ کی مٹیریل جی اوکے مجھے پتا چلا کہ یہ تو ہمارے بت بن گئے ہیں، اس کو اللہ کی غلامی میں کیسے لاؤں؟ اچھا دیکھیے ایسا ہے کہ سلیوری جو ہے میں اس کو ہی کہوں گا کہ جس میں آپ کے ایکشنز جو ہے وہ ایکشنز جو ہے وہ ریڈائریکٹ ہوں، یعنی کسی بھی تھاٹ سے اگر آپ کے ایکشنز جو ہے وہ ریڈائریکٹ ہو رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی طور پر سائیکولوجیکل ہائی جیکنگ یا سلیوری کا شکار ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمیں فیلنگز کیوں نہیں آ رہی نماز پڑھتے میں، قرآن پڑھتے میں، تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ ذکر، جتنا زیادہ ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ٹرینڈ ہوگا، سب کانشیس مائنڈ ہمارا ٹرینڈ ہوگا، اور اتنا زیادہ پھر ہمارے اندر یہ خشیت پیدا ہوگی۔ باقی صرف ریزننگ سے، صرف انڈرسٹینڈ ہونے سے، جنت جہنم کے بارے میں، نماز کے بارے میں پتہ ہونے سے آپ کے اندر وہ فیلنگز کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ آپ کو ذکر میں کنورٹ کرنا پڑے گا اس کو، جتنا ذکر کرو گی تو وہ آپ کے اندر خود بخود فیلنگز آتی چلی جائیں گی۔ ذکر سے مراد ہے کہ میں ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کروں؟ ذکر کے بارے میں ہم پہلے بھی بہت ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے الگ سے ہم اپنا ایک 15-20 منٹ کا پریزنٹیشن دے سکتے ہیں کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ ذکر کا مطلب یاد ہوتا ہے، ریممبرنس ہوتا ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کس کو ذکر کہا ہے یہ پھر بہت لانگ ہو جائے گا، لیکن اگر شارٹ میں کہوں تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ اٹھو، بیٹھو، لیٹو تو وہ چیز آپ کو میسج دے رہی ہو۔ جیسے گھر میں انٹری کی تو سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے موبائل کھولا ہے تو وہ چیز، آپ نے لیپ ٹاپ کھولا تو وہ چیز آپ کو مل رہی، کوئی دوست آپ کو مل گیا تو اس نے وہ بات آپ سے کہی، تو اتنی، یہ جیسے ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے کہ ایک ایڈ کو ہم دن میں 50 بار دیکھتے ہیں، وہ ذکر ہے۔ تو آپ اس طرح سے اپنی لائف کا روٹین سیٹ کریں کہ جن جن چیزوں میں آپ کو انسپریشن کی ضرورت ہے، قرآن کی، آفاق کی اور سائیکولوجی کی، وہ آیات، وہ ساری چیزیں آپ کی نظر پڑتی رہے دن میں 50 بار ان پر، ایسا آپ کو حساب کرنا پڑے گا تو وہ چیز آپ کے عمل میں آ جائے گی۔ جیسے میں کیا کرتا تھا، مجھے کچھ چیزوں کو بدلاؤ لانا تھا اپنے اندر، تو میں لکھ کر نوٹ کر کے میں نے رکھ لیا، کیونکہ حضرت علی کا میں نے قول پڑھا تھا نہج البلاغہ میں کہ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ایک جسے انسان ریکارڈ میں نہیں رکھتا۔ تو جسے ریکارڈ میں نہیں رکھتا وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا، جس کو انسان ریکارڈ کر لیتا ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ریکارڈنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کے کوئی نوٹس بنا لیں، تو میں نے نوٹس بنا لیے، نوٹس بنانے کے بعد بھی مجھے وہ فائدہ زیادہ دکھا نہیں، مجھے سمجھ آیا کہ فائدہ جو انسان کو ہوتا ہے تو اپنے سے کنورٹ، میں نے موبائل میں اپنے وہ لکھ لیا۔ اب جب بھی، اب دن میں 50 بار موبائل کھولتا تو وہ آیت میری آنکھوں کے سامنے پڑتی، تو مجھے یاد رہتا کہ یہ چینج مجھے اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ اور اس طرح جب میں اس پر عمل کرنے لگا تو پھر دوسرا چینج جو مجھے لے کر آنا تھا وہ میں نے موبائل میں سیٹنگ کی ایسی کہ وہ چینج جب بھی میں موبائل دیکھوں تو وہ نظر میری پڑے۔ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، گھروں میں جان پوچھ کر ایسی آیات لکھواتے تھے کہ انسان کی نظر چلتے پھرتے پڑی جاتی تھی، تو انسان کو یاد رہتی تھی وہ بات، تو عمل ٹھیک رہتا تھا۔ اب کیا ہے کہ اب وہ اسپرٹ بالکل ختم ہو گئی ہے، سامنے کچھ بھی لکھا ہو فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ لیکن موبائل پر اب زیادہ فوکس رہتا ہے، تو موبائل میں ایسی سیٹنگ ہونی چاہیے، چاہے انسٹاگرام ہو، ریل ہو، ہم ان چیزوں کو کچھ دیر دیکھیں تاکہ وہ چیزیں، اس سے ملتی جلتی چیزیں ہمیں بار بار ہمارے سامنے آتی رہیں۔ پھر ہم ریل بھی چلائیں گے، انسٹا بھی چلائیں گے، ساری چیزیں چلائیں گے، موبائل اوپن کریں گے، وہ چیز ہمارے سامنے، وہ ورڈ ہمارے سامنے بار بار آتی رہے گی، اور وہ پھر ہمیں ذکر میں کنورٹ ہو جائے گی، وہ چینج کرے گی ہمیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ ایک جسٹ جزاک ٹائپ آف ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ یا آپ سمجھ گئے۔ ایک بہن نے ہینڈ ریس کیا تھا آپ کے کوشچن کے ٹائم پر۔ آئی تھنک وہ لیفٹ کر گئے ہیں ابھی، ہاں زیادہ ٹائم ہو گیا نا۔ ٹائم۔ اور کسی کا سوال ہے تو کر لیں، ادروائز ہم اینڈ کرتے ہیں سیشن۔ سمرا پہ آپ ریکارڈنگ بند کر دیں۔ ٹھیک ہے پھر رکھتے ہیں۔ اوکے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔